دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو پارلیمنٹیرین تھا، آپ نے کہا کہ کیا دیکھا؟ ہم نے ایک چیز دیکھی، ہم نے گورنمنٹ کے اندر خوف دیکھا، ہم نے ان کی نظروں میں خوف، ان کی ٹانگوں میں کپکپاہٹ دیکھی۔ 3 بندوں کے لیے وہ لوگ یہاں پہ کتنے لوگ کھڑے گئے، کتنی جگہوں پہ ناکے لگائے؟ ہم نے کتنے 60-70 بندوں نے ادھر آنا تھا، 100 بندوں نے ادھر آنا تھا، باقی لوگوں نے تو ادھر آنا بھی نہیں تھا۔ یہ تو ایک قسم کا ایک علامتی وہ تھا کہ ہم ایز اے پارلیمنٹرین ادھر آئیں گے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کا کیا ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں، یہ عمران خان کی خوف کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اگر ان کو موقع ملے ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ دیں۔ لیکن آپ نے جب بھی کبھی دیکھا ہوگا، لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں کسی کے خلاف، کسی چھوٹے انسان کو گرانے کے لیے کبھی نہیں ہوتے، یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں کسی بڑے طاقتور شخص کے خلاف کھڑے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بونے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے آپ لوگوں نے وہ گلیورز ٹریول میں دیکھا ہوگا، وہ چھوٹے چھوٹے بونے ایک بہت قداور شخص کے خلاف اور اس کو رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ لیکن اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں یہ یاد رکھیں، جو سچ ہوتا ہے وہ عمران خان کر کیا رہا ہے؟ عمران خان آج کہتے کہ میں نے نکل جانا ہے، ان میں سے کون یہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے؟ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ نکل جائے، لیکن وہ کس لیے کر رہا ہے؟ میرے لیے کر رہا ہے؟ نہیں، وہ آپ لوگوں لیے کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ تو پرابلم آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ مڈل کلاس والے لوگ ہو، آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ اگر آج وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے، کیا اس کو آفریں نہیں ہوئی ہوں گی؟ آپ کے سامنے آفریں ہوئی ہیں کہ بھائی 3 سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے چپ ہو جاؤ۔ یار میں اس کی جگہ ہوتا میں کہتا یار 1.5 سال کے لیے چپ ہو جاؤ، پھر آ جاؤں گا۔ میاں نواز شریف 10 سال کے لیے چپ ہونے کو تیار تھا، لکھ کر چلا گیا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ وہ سچا آدمی ہے۔ جو بے ایمان آدمی ہوتا ہے نا، وہ ڈیل کرتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، نیب کیا کہتی ہے؟ پری بارگین کیا ہوتا ہے؟ ڈیل ہوتی ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے چوری کی، آپ کہتے ہو یار میں نے 100 روپے چوری کیے، 30 روپے واپس دیتا ہوں، 70 روپے رکھ لیتا ہوں، یا 70 دیتا ہوں 30 رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ لوگ سارے کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈیل ہی کرتے ہیں۔ NROs کیا ہوتے ہیں؟ ڈیل سے۔ یہ بندہ کیوں نہیں ڈیل کرا؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے یہ کیوں نہیں ڈیل کرا؟ کیوں؟ یہ سچا آدمی ہے۔ اس کے اوپر جو کیسز ہیں، آپ میں سے ہر ایک اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ یہ جھوٹے کیسز نہیں ہیں۔ یہ جو مجھے ایک بات بتائیں، وہ کون سا ایسا شخص ہوگا؟ آپ لوگ سارے مختلف چینل سے ہو، آپ اپنے چینل کے 13 بندے جو ٹاپ کے بندے ایک کمرے میں بٹھا دیں، ادھر سے ایک سپاہی کو کہتے کہ آ جاؤ اس کمرے کے اندر بھیس بدل کے بیٹھ جاؤ، مجھے بتاؤ وہ پہچانا جائے گا کہ نہیں پہچانا جائے گا؟ ہمارے جج صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں پہچانا جائے گا۔ وہ ادھر بیٹھا ہوگا 13 بندوں میں تو 14واں بندہ وہ نظر آ رہا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ جو ہے نا، اور وہ ویسے آفرین ہے وہ جو سپاہی تھا، کیوں؟ اس نے وہ فلم دیکھی تھی مشن امپاسبل، جس میں ٹام کروز نے وہ ایسا ہولیا بدلتا ہے اپنا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے۔ نکلتے ہوئے کمرے سے نکلتے ہوئے ایک ماسک اتارتا ہے۔ یہ اس قسم کے لوگ تھے۔ بھائی اس کو بھیجو تم، یہ جا کے موساد کے اوپر جا کے جاسوسی کرے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہوگا، لوگ کہیں گے ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑا ہے۔ اس کو بھیجو انڈیا، بھیجو رو کے بارے میں پتہ کرے۔ آپ نے اس کو کس چھوٹی چھوٹی جگہ پہ لگایا ہوا ہے؟ نظر بھی نہیں آتا۔ میز کے نیچے چلا کہ ہم 13 بندے بیٹھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا میز کے نیچے کیا ہے۔ اس کے پاس سلیمانی ٹوپی تھی۔ تو دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے کہ غلط ہو رہا ہے۔ مجھے افسوس اس کا نہیں ہے، مجھے افسوس اس بات کا خاص طور پہ پیپلز پارٹی سے افسوس ہے۔ ان کو یاد نہیں ہے کہ ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ 25 جنوری 1978 مولوی مشتاق، اس نے عدالت میں لوگوں کو آنا بند کر دیا تھا۔ آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ وہی ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ آج جو جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ جو ہوا تھا وہ صحیح ہوا تھا۔ نمبر 2، 18 دسمبر 1978 بھٹو کو کہا تھا کہ تم اپنے اس میں خود آ کے ایویڈنس دے دو۔ بھٹو کو 25 دن سے انہوں نے صاف پانی نہیں دیا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ بھٹو کے پیروی نہیں کر رہے، یہ آصف علی زرداری کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ آصف علی زرداری جس کو 3 ہفتے جب پاکستان کے اندر تباہی ہو رہی تھی، جب ذریعہ ترقیاتی بینک کے اندر 2000 فائلیں جلائی جا رہی تھی، اس وقت آصف علی زرداری نے نہیں کہا کہ پاکستان کھپے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ول ڈھونڈ رہا تھا، وہ وصیت ڈھونڈ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد آصف علی زرداری کے پاس یہ جائے گی۔ جب اس کو وصیت مل گئی، اس نے کہا پاکستان کھپے۔ یہ حساب کتاب ہے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ اور رہی بات یہ، آپ مجھے بات پتہ ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کو زنجیر ڈال دی ہے۔
کیا پارلیمنٹ سپریم ہے؟ نہیں ہے سپریم. کیوں جھوٹ بولتے ہو سب کے ساتھ؟ اور آپ سب پورے عوام سے میں کہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ہم کھڑے ہیں. ہم میں سے ہر ایک بندہ شاید کہیں نہ کہیں سیٹ ہو جائے، آپ کے لیے کھڑے. نکلو اپنے حق کی خاطر، اپنے بچوں کے فیوچر کی خاطر. لیکن کیسے؟ پرامن اور بغیر کسی ہتھیار کے. یہ عمران خان کا آپ کو بغیر ہتھیار کے پرامن نکلو اپنی فیوچر کی خاطر. میری سن لیں سر، ایک منٹ. آپ نے کہا تھا سر ایک منٹ آپ نے کہا کوشچن لیں گے آپ سر. آپ نہیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں گے. ابھی نہیں جا رہے وہ کریں، وہ بات کریں. پہلے ان کا ایک کوشچن لے لیں گے. پاکستان میں نظام کون سا چل رہا ہے؟ مختصر کروں گا، میں مختصر بات کروں گا. اچھا یہ آپ تھوڑا سیٹ ہو جائیں، بس یہ شروع ہو گیا. صرف دو منٹ بات کرتا ہوں میڈم. ماما اڑا ہوا ہے. 2 منٹ بات کرتا ہوں بس. آپ تعارف کروا دیجیے. چلیں جی مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد خان مومند، MNA ضلع محمد KP ایکس فاٹا. جس طرح سینیٹر صاحب نے بات کی، میرے خیال میں جس طرح میڈیا والوں نے پوچھا کہ لوگ کیوں اتنے کم آئے ہیں، اگر آپ نے لوگوں کا سمندر دیکھنا ہے تو آپ خیبر پختونخوا میں آج جا کر دیکھ لیں کہ ادھر کتنے لوگ نکلے ہیں. ادھر اگر آپ اجازت دے دیں، اسی جگہ پہ جہاں بھی آپ چاہے آپ اجازت دے دیں، اور آپ لوگوں کا سمندر نہیں بالکل آپ سونامی دیکھیں گے. لیکن آپ اجازت تو ایک بار دے دیں. ایک MNA آتا ہے اور 100 پولیس اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک اگر PTI ورکر آ جاتا ہے تو 300 پولیس کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کس طرح لوگ آئیں گے؟ آپ ایک ڈیموکریٹک حکومت میں آپ دیکھیں کہ عمران خان کے لیے کتنے لوگ نکلتے ہیں.